اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجك. واجب الاحترام جناب آغا سید حسین جواد ذاکری صاحب، ان کا اور آپ سب کا، اور یہاں بڑی بڑی شخصیات ہیں، ابھی آغا فدا صاحب، شاہ صاحب اور رضا صاحب اور سب تمام مومنوں کو میری طرف سے ولادت باسادت حضرت فاطمہ الزہرا سلام علیہا مبارکبادی پیش کرتا ہوں. خیر بہت ہی عظیم دن ہے، اتنا سمجھیں کہ بہت ہی زیادہ عظیم دن ہے، کیونکہ قرآن میں گواہی دے رہے ہیں کہ اس کے اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کے حضرت زہرا کی نسل سے پوری تا قیامت آپ کی نسل رہے گی. جو آپ کو منکا تک کہتے ہیں نسل ہو جائے گی، انہی کی نسل کا کوئی نہیں رہے گا. بے شک بے شک، سبحان اللہ. کیا ابو جہل جیسے حملہ کہہ رہی تھی، حملہ اگر دیکھیے عورت کا رول ہر جگہ تاریخ نے نقل کیا ہے. عورت اگر اچھی ہو اصل اچھی نسل بنتی ہے. عورت کے جو اختیارات ہیں بچوں کے، جو مطلب تربیت کرنے میں جو اختیارات ہیں، وہ مرد میں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ مرد نکلتا ہے گھر سے، پورا عورت کے ساتھ رشتہ ایک بچے کا ہوتا ہے. یہاں اگر ہم امام کی باتیں کریں، ہم 12 امام کی بات کریں، تو دیکھیے حضرت امام جواد علیہ السلام اپنی بیوی نے زہر دیا. اب دیکھیے یہ عورت بھی کہاں پہنچتی ہے اور عورت کا مقام بھی کتنا بڑا ہے. اب دیکھیے امام حسن مجتبی علیہ السلام جودہ علیہ السلام زہر دے دیا اور تڑپ آیا. اب یہی عورت ہندہ بھی بنتی ہے، یہی قطام بھی ہوتی ہے، یہی حضرت آسیہ جیسی شخصیت بھی بنتی ہے، جو زید فرعون بن کے بھی اتنا مقام حاصل کرتی ہے. حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت حوا، حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت مریم کے ساتھ جنت میں ہوتی ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد عجل فرجک. یہ ایک عورت کا مقام ہے. عزیزان یہاں بہت ساری شخصیات ہیں. ہم مولانا صاحب کو خدا سلامت رکھے، اور یہاں انجمن امام حسین حاجی صاحب باقی جس نے یہاں پر ایسے نظام لائے ہیں کہ ہمارے جو بھی آپ آئے ہو نا، آپ خود نہیں بیٹھے ہو، آپ حضرت زہرا سلام علیہا کے دعوت نے ادھر روکا ہے، آپ کی روح کی غذا کے لیے روکا ہے. آپ کا روحانی بھوکے ہو، آپ روحانی بھوکے ہو، اس لیے بیٹھے ہو. بالکل بالکل، جزاک اللہ جزاک اللہ. ایک عالم کہتا تھا ہمارے یہاں کشمیر میں آج کل مرثیہ اور مجلس کا اتنا خرچہ بن گیا ہے، اب بہت سارے مجلسیں ملتوی ہوتی ہیں. کیوں ہوتی ہے؟ ارے اتنے ساتھ ابکماس رشتے پچھتاوے ساتھ، ارے نہیں. پھر ایک عالم نے ایک دن ٹھیک ہی کہا، لیکن کہا تو وہ ٹھیک نہیں تھا، لیکن پھر بھی ٹھیک ہی کہا. مولا حسین کو زندہ بیڑوں نے رکھا ہے. جب بیڑ کبا کرتے ہیں نا، تو جب کھانا ہوتا ہے تب بیڑوں کی وجہ سے حسین بھی زندہ رہ گئے. یہ حالات بن چکی ہے جامعے کی. مطلب یہ عجب ہوتی دعوت ہے کھانا ہے اور پھر مجلس کو جائیں گے، ایسے بھی حالات ہوتے ہیں. لیکن آپ لوگ وہ روحانی غذا جسے آپ جتنے ٹائم بیٹھتے ہو، ملائکہ آپ پر درود اور رحمت بھیجتے ہیں. جزاک اللہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد. میری ماں بہنیں سنتی ہوگی، میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، حضرت فاطمہ الزہرا سلام علیہا کی ولادت ہے. آپ اپنے بچوں کو تربیت کیجئے، جو ہوا سو ہوا، پیچھے ہوا. ابھی موقع ہے، جو بھی بچہ آ رہا ہے اس کو پیارے قرآن کی تلاوت دیجئے. جو ہی بچہ جنم میں ان کو اچھی اچھی تربیت اور میوزک سے دور رکھے، تاکہ آپ ایک اصل نسل جو آپ کے لیے باقیات صالح بن جائے. یہی نسل آپ کے لیے بن جائے. اگر آپ دیکھیے عورت کا پردہ خون کے شہید سے بھی افضل ہے. خون جو شہید کا خون ہے
اس کے خون سے بھی افضل ایک عورت کا پردہ ہماری ماں بہن کا پردہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک حضرت ایوب پیغمبر تھے, اتنے امتحانات گئے, کیڑے پڑ گئے, کیڑے اٹھا کر پھر سے جسم پر رکھا, صابر نام پڑا, لیکن ایک جگہ ان کا بھی جنون آ گیا کہ ان کی زوجہ کا جو بال ہے, شیطان نے کہا کہ آپ کے زوجہ کے بال باہر جائیں گے اب آپ کی روٹی کے لیے, اور وہ بہت ان کو جنون آ گیا, بولا اب میں برداشت. امام حسین سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں نیزے پر, بولتے ہیں روتے کیوں ہیں؟ بولا اپنی زینب کو دے کر روتا ہوں, شہادت کے لیے نہیں. کیوں؟ میری زینب میری بہن کا چادر نہیں ہے, میں شرما رہا ہوں, لیکن ہماری جامعہ کب بیدار ہو جائے گی؟ کب تک ہم اس طرح رہیں گے؟ ماں کی بددعا سے اگر آپ کو رسول بھی راضی, خدا بھی راضی, لیکن آپ کو جنت میں خوشبو بھی نہیں ملے گی جب تک آپ کے ماں باپ راضی نہ ہوں گے. بے شک بے شک. جزاک اللہ. ماں اور باپ کی اطاعت آپ پر واجب ہے, تابانی برکے ہیں. حیات القلوب بہار الانوار جیسے کتنے کتابیں ہیں جو آپ کے لیے کام کیا, آپ دیکھیے کتنے بڑے عابد جو جہنم پر پہنچے, اور جتنا کوئی گناہ پوری زندگی میں گناہ کرتے ایک ہی لمحے میں جنت سے جنت میں. بے شک. جزاک اللہ جزاک اللہ. ایک جگہ ایسی ہے, ماں میں اس لیے کہہ رہا ہوں, میں اس موقع کا فائدہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ پتہ نہیں مجھ گناہگار سے کسی کی پتہ نہیں کوئی نصیحت مل جائے, اور اپنی ماں باپ جو دکھ کرتے ہیں, اپنے ماں باپ کو دکھ دیتے ہیں یا ان کا ماننا سامان نہ رکھتے ہیں, ان کے لیے بھی کہتا ہوں, کیونکہ یہ نام ہی اس کے سیدۃ النساء العالمین ہے. اس وقت یہی ہے, یہ وہ سیدۃ النساء العالمین ہے جس دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کے لیے جب حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ 40 دن تک روزے دن رکھنے پڑے, 40 دن تک دور رہا, پھر 40 دن کے بعد حضرت جبریل امین آئے, بولا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جائیے, حضرت خدیجہ لگے کیونکہ نوری فاطمہ الزہرا کو آنا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ جس کے لیے ایک آخری نبی جو افضل ترین 1,24,000 ایک ہم کے جو افضل ترین انبیاء ہے, ایک پیغمبر ہمارے آخری نبی, ان کو بھی 40 دن روزہ رکھ کے پھر حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کے پاس جانا پڑا کیونکہ نوری فاطمہ الزہرا کو آنا تھا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ حضرت زہرا حسنین کی تربیت دیکھیں. ایک نصیحت کرتا ہوں, ماں کی خدمت کرو, بہنوں کی عزت کرو, اپنے گھر کے خیالات رکھو. ہم مرد لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں کام مصیبت میں, لیکن اس سے زیادہ ہمیں گھر کے ان مصیبتوں سے بھی لڑنا پڑے گا جسے ہمارا ماحول, اور ہم کنیز فاطمہ زہرا ان کو بھرائے اپنے ماں بہنوں کو, تاکہ یہ اس کے سیرت پر پڑھے اور آگے بڑھے. ہمیں اس دنوں ان کے جو بھی عورتیں ہیں, جو بھی میری یہ آواز سنیں, پروگرام کیجئے, ان عورتوں کا الگ الگ حجاب کا روز پر اس پر, اور تربیت کیجئے ان چھوٹی چھوٹی بچوں کو, کیونکہ انہی کے ساتھ ہماری نسل پڑے گی, یہی نسل ایک خوبصورت نسل بنے گی انشاءاللہ. جزاک اللہ. کس طرح بنے؟ ابھی مولانا صاحب ادھر کس طرح بنے؟ سیب کا آدھا حصے کی بخشش کے لیے کتنے شہر گئے, یہی ہوتا ہے تقویٰ اور پرہیزگاری کی بلندی کتنی ہے. تاریخ نے نقل کیا بہت سارے ایسے حدیث اور ایسی کہانی جو ہم نے کام کی ہے, جسے ہمیں لگے کہ ہم اگر ماں باپ یا بہن اگر ہم ان کی تربیت نہ کر سکتے تو ہماری زندگی وبال بن سکتی ہے. تاریخ نے ایک جگہ حیات القلوب میں ایک عابد تھا, اور پورا 80 سال ایک ہی گفہ میں عبادت کرتا تھا, اور پوری زندگی گزری بسر, پورا رات دن سارے لوگ گئے, سارے لوگ جاتے تھے ان کو سلام کرنے, بولتے تھے نہیں یہ عابد اتنا بڑا ہے, سب کے جاتے حاجات نکلتے تھے, سب جاتے تھے. اب دیکھیے کیا ہے اور کہاں ایک عمل اگر نہ ہو تو کہاں پہنچتا انسان. تو کیا ہوا, تو پھر ایک دن اس کی ماں اس کی گوبھا کے نزدیک آ گئی ملاقات کرنے کے لیے. جو ہی ملاقات کو پہنچی, بیٹا عبادت میں مشغول, باہر آواز دی ماں نے, بیٹا میں ہوں, ماں ہوں تمہاری,
बेटा माँ हूँ, तो लेकिन कोई जवाब न मिला। माँ थकी हारी वापस गई अपने घर। बोला मेरे बेटे ने मुझे इतनी दूर से आई थी और मुझे मुलाकात कर दिया, लेकिन वो तो था इबादत के लिए। उसको लगा कि बस मेरी इबादत खुदा से है। उसको ये भूल गया था कि क्या माँ और माँ बाप की अताअत करना कितनी वाजिब है। तो क्या हुआ, माँ एक दुख भरी मतलब एक जब जुम्मों लिखी और दिल से एक बददुआ निकली, ए मेरे बेटे चाकू फांसी के हवाले हो जा। इतनी बददुआ निकली गोशर पर सुना था खुदा करने फस कर हवाल नियर से कोई में ख्याल ये जिस कालत प्यार नोतस मगर नियर खुदा करने में से फस कर हवाल। यही बोला तो निकली, तो बोला तो निकली। दर्द हुआ थोड़ा माँ को, हुआ तो निकला। माँ तो होती है नरम, माँ को नहीं होता है, कभी ऐसा होता है, लेकिन निकलते कभी ऐसी दुआ। तो बस कुछ टाइम जो लोग जाते हैं इस गुफा में, सारे लोग जाते हैं, तो दुआ इबादत का असर हो गया। और कुछ लोग जो छोटे मोटे पीर थे उन्होंने बोला अरे वो क्या है, सारे लोग गुजर जाते हैं, इनको रोको किसी वजह से, तो कुछ करो, ऐसा करो कि इसको रोको। सारे उधर जाते उस गुफा में उस आबिद के पास, और इसको कुछ कर। बोला हाँ चलो एक जानी एक औरत को लाते हैं, बोलते हैं इसने गलत किया है, तो इसको वहां के मार के निकालते हैं। तो पूरे लोग जमा हो गए और 4-5 आदमी जो थे, जो छोटे पीर थे, जिनका दुकानें बंद हो चुकी थी, इन्होंने किया पूरा प्लान। बोले एक जानी इस औरत को लेकर उन्होंने बोला चलिए, और निकले गुफा से बाहर, निकले गुफा से बाहर। जो ही आवाज आई सारे लोग बोला इस औरत के साथ इसने गलत काम किया, इस बच्चा भी इसी का है, और ये अपने आप को आबिद कहता है। औरत को कैसे देकर बुलवाया था कि ऐसे बोला। जो ही उनको लाया बाहर बुलाया, तो जो ही आबिद निकला, बोला मैंने कोई गुनाह, चलिए आप क्या बोले, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, चलिए। जो ही वो वापस पूरी बादशाह भी आ गए, सब कुछ आ गया। बोले इसको लाओ, इसने इतना बड़ा गुनाह, लोगों को इतना बड़ा धोखा दिया, हमने सोचा ये आबिद है, लेकिन इसने तो इतनी बड़ी गंदी हरकत की है। तो बस यूं ही लोग जब उन दिनों में जब किसी जगह चौराहे पर लेते थे, फिर आवाज होती थी फलानी जगह उसको फांसी है, तो आवाज बाहर हो गई। जो ही बाहर आवाज हो गई, तो माँ ने सुन ली मेरे बेटे को चौराहे पर फांसी है। तो बोला माने मैं देखूं क्या बात है, सारे लोग जमा है चौराहे पर। जो ही ये इस फांसी के तख्ते पर था, तो इसकी नजर अपनी माँ पर पड़ी। देखे माँ की दुआओं के असर, और कहां से कहां पहुंचाए, कोई गुनाह न किया था, माँ के दिल को ठेस पहुंचाई थी। तो देखा, इस माँ को जब देखा तो बोला अरे अपनी जुनून और अपनी इल्म से बोला अल्लाह मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन मेरी माँ शायद मुझसे नाराज है, मेरी माँ शायद यही गुनाह मेरे हैं। तो देखा इस माँ की तरफ, जो सारे लोग कुछ इसको फांसी दे दो, इसको फांसी दे दो। इसने माँ को बुलाया, माँ मुझे लगता है आप मुझसे नाराज हो, आपने मेरी दुआ इबादत की है, मेरा इतना इल्म है, मेरे पास इतना सब कुछ है, मैंने कभी कोई गुनाह नहीं किया, मैं आप ही तो हूँ। माँ रोई और चीख पड़ी, ए खुदा मेरे बेटे को बख्श दे, मेरे बेटे को इस गुनाह से बख्श दे, इस मुसीबत से इसको बख्श दे। बस इतनी दुआ हो गई उस पर इल्म। जब किसी को अगर मौला अली कहते हैं जिसको जलील करना होगा, मैं उसका पहले इल्म लेता हूँ, उसकी इल्म को खत्म करता हूँ, फिर वो खुदा ना खास्ता जलील हो। उसकी वो वापस आ गई, रुका था, बोला मेरे पास ये मेरा बेटा नहीं है। बोला कैसे कह सकते हो? बोला मैं इसको खुदा की तरफ से इजाजत देता हूँ, ये बात करेगा कि मैं किसका बेटा हूँ। इसको आगे माँ की दुआ असर कर गई वापस। तो इसने बोला बता तू किसका बेटा है? इसने बोला मैं ये वो मासूम बच्चा था, इसने हजरत मूसा की तरह, जिस तरह हजरत मूसा को वैसे हुआ था, वैसे इनका भी ये मसला हुआ। इन्होंने बात की, बोला मैं इन चारों ने ये साजिश की है कि इनको ऐसा करो, ये मैं इसका बेटा नहीं हूँ, मैं फलानी का बेटा हूँ। तो उनको फांसी के तख्ते से उतार कर और माँ के पैरों पे गिरा। बोला बस ये गुफा भी छोड़ी, माँ के पैरों में पूरी जिंदगी को बसर करूंगा। ये माँ फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैसेज है, अपनी माँ की अताअत करो और वो दुआ उसकी कबूल हो गई और बच गया। इसी तरह बाकी भी ऐसे हदीस हैं जो माँ बाप से दूर न रहिएगा। वो सारी इबादत फिर है, वो आदमी इतना आदमी था फिर भी वो एक दुआ